حدیث نمبر 1590 حج کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کہاں اترے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا، اور جب ابراہیم نے کہا میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے محفوظ رکھیے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ میرے رب ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان لعلہم یشکرون تک۔ حدیث نمبر 1591 اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں فرمایا، اللہ نے کعبے کو عزت والا گھر اور لوگوں کے قیام کی جگہ بنایا ہے، اور اس طرح حرمت والے مہینے کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تک۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے زیاد بن سعد نے بیان کیا، ان سے زہری نے بتایا، ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کو 2 پتلی پنڈلیوں والے ایک حقیر جشی تباہ کر دے گا۔ حدیث نمبر 1592 ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ ہی کے دن جاہلیت میں کعبے پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان فرض کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 1593 اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں فرمایا، اللہ نے کعبے کو عزت والا گھر اور لوگوں کے قیام کی جگہ بنایا ہے، اور اس طرح حرمت والے مہینے کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ان اللہ بکل شیء علیم تک۔ اور ہم سے احمد بن حفص نے بیان کیا اور کہا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا، ان سے حجاج بن حجاج اسلمی نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے عبداللہ بن ابی عتبہ نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ عبداللہ بن ابی عتبہ کے ساتھ اس حدیث کو آہان اور عمران نے قتادہ سے روایت کیا، اور عبد الرحمن نے شیبی کے واسطے سے یوں بیان کیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلی روایت زیادہ راویوں نے کی ہے، اور قتادہ نے عبداللہ بن عتبہ سے سنا، اور عبداللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ حدیث نمبر 1594 ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے واصل وحدب نے بیان کیا، اور ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ میں شیبی کی خدمت میں حاضر ہوا، میں شیبی کے ساتھ کعبے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، تو شیبی نے فرمایا کہ اسی جگہ بیٹھ کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کعبے کے اندر جتنا سونا چاندی ہے اسے نہ چھوڑوں، جسے زمانہ جہلیت میں کفار نے جمع کیا تھا، بلکہ سب کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ میں نے عرض کی کہ آپ کے ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بھی انہی کی پیروی کر رہا ہوں، اس لیے میں اس کے ہاتھ نہیں لگاتا۔
حدیث نمبر 1595 ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبید اللہ بن اخنس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا۔ حدیث نمبر 1596 کعبہ کے گرانے کا بیان۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کو دو پتلی پنڈلیوں والا جشی خراب کرے گا۔ حدیث نمبر 1597 حجر اسود کا بیان۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں اعمش نے، انہیں ابراہیم نے، انہیں عابس بن ربیعہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے میں نہ دیکھتا تو میں بھی کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ حدیث نمبر 1598 کعبے کا دروازہ اندر سے بند کر لینا اور اس کے ہر کونے میں نماز پڑھنا جدھر جی چاہے۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسامہ بن زید اور بلال عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما چاروں خانہ کعبہ کے اندر گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ پھر جب دروازہ کھولا تو میں پہلا شخص تھا جو اندر گیا۔ میری ملاقات بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ ہاں، دونوں یمنی ستونوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ حدیث نمبر 1599 کعبے کے اندر نماز پڑھنا۔ ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں نافع نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کعبے کے اندر داخل ہوتے تو سامنے کی طرف چلتے اور دروازہ پیٹھ کی طرف چھوڑ دیتے۔ آپ اسی طرح چلتے رہتے اور جب سامنے کی دیوار تقریباً 3 ہاتھ رہ جاتی تو نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے جس کے متعلق بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں نماز پڑھی تھی، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں، کعبہ میں جس جگہ بھی کوئی چاہے نماز پڑھ لے۔ حدیث نمبر 1600 جو کعبے میں داخل نہ ہو۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا، انہیں اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی، انہیں عبداللہ ابن ابی اوفا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا طواف کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے ابن ابی اوفے سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں۔